الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقال الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها وقال المعرفة رأس مالي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد اب ماہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے اور اس مہینے میں خاتم النبیین محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے تعلق سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور بیانات ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان تقریبات اور ان بیانات کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی بہت زیادہ کوششیں نہیں کرتے ہیں اور بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال عشق و محبت اور آپ کی فداکاری اور جانثاری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اب میں اپنے خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے بعد کے احوال و تعلیمات پیش کروں گا۔ ہم اور آپ کوشش کریں، دل میں پکا عزم و ارادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، سیرت و سوانح اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور فداکاری و جانثاری کا مظاہرہ کریں گے۔ صرف نعرے، جلوس اور شور شرابوں کے ذریعے سے ہم اپنی محبت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی یہ بعثت نبوی کی پہلی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے قرآن کی جو جبل النور وادی مکہ میں واقع پہاڑ کے درمیان جو ایک غار تھا، اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیتیں پڑھی۔ آیت کا پہلا ایک جز پڑھا، اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور بھیجا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ بھیجا، پھر کہا کہ پڑھیے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ بھیجا اور پھر کہا پڑھیے۔ پھر ان آیتوں کی تلاوت کی جبریل علیہ السلام نے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ ان کا ترجمہ ہم اور آپ غور سے سنیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا گوشت کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیں
تمہارا پروردگار بہت ہی بڑا بزرگ اور بزرگی والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اس طرح سے تیسری بار جبریل علیہ السلام کے کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کی۔ اللہ کی سب سے پہلی وحی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوتی ہے، اور جس ماحول اور جس سماج میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس ماحول میں بظاہر دوسری بھی بہت سی چیزیں تھیں، بہت سی باتیں، بہت سے کام تھے جن کے بارے میں پہلی ہدایت نازل ہو سکتی تھی۔ مثلاً ظلم بہت تھا، معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے اور ان جھگڑوں میں خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھیں۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا تھا، سود کا نظام تھا، جس نے قرض دے دیا وہ تو ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، قرض لینے والا اس کا پیسہ ڈوب گیا، اس کے کاروبار ختم ہو گئے، لیکن کہیں سے بھی محنت مزدوری کر کے قرض دینے والے کو سود کے ساتھ قرض واپس کرنا ہے، قرض واپس نہیں کر سکتا، سود بنتا جا رہا ہے۔ زمین و جائیداد کا حقدار وہ لوگ ہو سکتے تھے جو گھوڑوں پر بیٹھنے اور جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ عورتیں، معذور، بوڑھے، یتیم بچے ان لوگوں کو پراپرٹی جائیداد میں کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ گھوڑوں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بچیوں کو دفن کرنے کے لیے کچھ ٹھیکیدار بھی تھے جو ٹھیکے پہ یہ کام کیا کرتے تھے، کنٹریکٹ پہ کام کیا کرتے تھے۔ بہت سے باپ اپنی پھول جیسی بچیوں کو نہیں دفن کر پاتے تھے، ان کا چہرہ، ان کی معصومیت، ان کی بے گناہی انسان کو جھنجھوڑتا تھا اور وہ بے قرار اور مضطرب ہو جاتے تھے، اور بچی کا چہرہ دیکھ کر کے اپنی بچی کو دفن نہیں کر پاتے تھے، تو شہر میں بیٹھے ہوئے ٹھیکیداروں کے پاس جاتے تھے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، میں اس بچی کو دفن نہیں کر پا رہا ہوں، اس کی محبت، پدری شفقت، اس کی معصومیت چہرہ میرے ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتی ہے، اس لیے تم اتنا پیسہ لے لو، میری بچی کو جا کر کے زمین میں دفن کر کے آ جاؤ۔ ان ٹھیکیداروں میں ایک نام عمر کا بھی تھا، جو ٹھیکہ لیتے تھے بچیوں کو دفن کرنے کے لیے۔ اس طرح ظلم اور بھی مظالم تھے جن کو میں کئی بار بیان کیا کہ بہت سے لوگوں نے حوالہ مانگا، میں نے حوالہ دیا، ڈھونڈ لیا، اور پھر کتابوں کو محفوظ رکھنا دشوار ہے۔ مثلاً زندہ انسانوں کو جلایا جاتا تھا، قیدیوں کو زنجیروں سے جکڑا جاتا تھا، ان کے جسم پر روئی تیل میں ڈبو کے لگائی جاتی تھی، اور مہمانوں کے سامنے ان کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ اس کی روشنی میں کھانا مہمان کھاتے تھے، اور اس کی چیخ و پکار کو نغمہ اور گیت کے طور پر لیا کرتے تھے کہ میں فلاں رئیس کے یہاں مہمان ہوا تو اس نے زندہ انسان کو جلایا اور اس کی روشنی میں کھانا کھلایا، اس کی چیخ و پکار میں کھانا کھلایا۔ اس طرح ظلم ہو رہا تھا۔ شراب کی برائی کس قدر عام تھی، 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا۔ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنے لگو تو شراب نہ پیا کرو، یعنی اس وقت شراب پیو گے، بے ہوشی میں رہو گے، ایسا مت کیا کرو، نماز ہوش کے حالت میں پڑھا کرو۔ کچھ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ شراب اللہ کو ناپسند ہے، بڑی تعداد نے شراب چھوڑ دی۔ پھر دوسری مرتبہ آیت نازل ہوتی کہ شراب میں فائدہ ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے، حرمت کا اعلان نہیں ہوا، بڑی تعداد نے پھر شراب چھوڑ دی۔ پھر تیسری مرتبہ شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے تو مدینہ کی گلیوں میں ایمان والوں نے شراب کے مٹکوں اور شراب کے گھڑوں کو پلٹا ہے۔ شراب اس تیزی کے ساتھ مدینہ کی نالیوں میں بہنے لگا جس طرح سے بارش میں پانی
بہتا ہے نالیوں سے۔ سوچے کتنی زیادہ شراب پی جا رہی تھی، شراب کی برائی کس قدر عام تھی۔ ابھی پورے اندور کے شراب آپ ڈال دو سڑکوں پر، نالی میں پانی کے جیسا وہ شراب نہیں بہے گی۔ یعنی اس دور میں جو برائی ہے اس سے بھی زیادہ شراب پی جا رہی تھی۔ ظلم کی مثال ہم نے دی، آج بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن اس طرح اتنی جری ہو کر کے جرات کے ساتھ کہ کہیں سے کہیں تک قانون کی گرفت ان پر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بچیوں کو آج بھی مختلف ناموں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جب کنٹرول کی چیزیں رائج ہو گئیں، USG الٹرا سونوگرافی کا جو سسٹم ہے اس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بچیوں کو میل فیمیل کو ڈائگنوز کر کے ایبارشن کرایا جا رہا ہے۔ قانون ہے روکنے کے لیے، قانون سے بچنے کے لیے چھپ کر کے سب چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اس دور میں کھلم کھلا بچیوں کو باپ مار دیتا تھا، ٹھیکیدار ان کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ شراب اس طرح، ظلم اس طرح سے، بچیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زیادتی اس طرح، یتیموں کمزوروں کے حقوق غصب کر لینا، اور جنگوں کی یہ صورتحال 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ شرک، بت پرستی، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو چند لوگوں کا غلام بنانے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے، تو بہت سے ذرا اس میں سے ایک طاقتور ذریعہ یہ شرک ہے، بت پرستی ہے۔ اس کے ذریعے سے قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے اور قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ توحید کا مرکز، وہاں شرک ہو رہا تھا، تو دوسرے مقامات کا اندازہ لگائیں کہ شرک اور بت پرستی کتنی زیادہ تھی۔ ہم اور آپ اپنی عقل سے سوچیں تو دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے شرک سے روکنے کے لیے آیت نازل کرنی چاہیے۔ ہم اور اپنے دماغ سے سوچیں تو ہمارا دماغ، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے ظلم روکنے کے لیے آیت نازل کرنی چاہیے۔ ہماری عقل، ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے سودی نظام کو روکنے کے لیے آیت نازل کرنی چاہیے۔ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری فرض یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے شراب سے رکنے کے لیے حکم اور ہدایت نازل کرنی چاہیے۔ لیکن وہ خالق کائنات ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، انسانوں کے ذہن و مزاج اور فکر و سوچ کو بنانے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو برائی کے چشمے کو، فتنوں کی جڑوں کو ختم نہیں کر سکتی ہیں۔ شراب سے روکنے کا حکم نازل کریں گے، ظلم کا سلسلہ چلتا رہے گا، ظلم سے روکنے کا حکم نازل کریں گے۔ شرک کا سلسلہ چلتا رہے گا، شرک سے روکنے کے حکم نازل کریں گے۔ دوسری برائیاں چلتی رہیں گی۔ تمام برائیوں سے رکنے کا جو ذریعہ ہے وہ تعلیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم نازل فرمایا۔ پتہ چلا کہ تمام برائیوں کا سدباب تعلیم کے ذریعے سے ہوگا، علم کے ذریعے سے ہوگا۔ جس معاشرے، جس سماج میں تعلیم ہوگی وہ معاشرہ، سماج برائیوں سے روکے گا۔ جب اقرا پڑھتے ہیں تو اقرا کیا پڑھیں یہ بات آگے ذکر نہیں ہے، چونکہ ابجیکٹ مفعول یہاں بیان نہیں ہوا ہے، تو بہت سے لوگ، ہم بھی اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پڑھنے کے لیے حکم نازل فرمایا، لیکن کیا پڑھیں گے یہ نہیں بتلایا۔ مطلب ہے کہ سب پڑھو، ہر تعلیم حاصل کرو، یہ مطلب ہے، لیکن یہاں کنفیوژن ہوتا ہے۔ ہر تعلیم پڑھو، آگے جو آیت آ رہی اس کی بنیاد پر، اور خود جبریل علیہ السلام حکم دے رہے کہ پڑھو۔ ایک کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک ہی کھانا رکھا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کھاؤ، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جو سامنے جو آپ کی باٹی اور دال رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ جا کر کے دوسری چیزیں، دوسری مٹھائیاں کھاؤ، یہ مراد بالکل نہیں ہوتا، بلکہ جو سامنے چیز دستیاب ہے وہی مراد ہوتی کہ اس کو کھاؤ۔ وہی لے کر کے اللہ کی کتاب لا کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو، تو وہاں پڑھنے سے مراد اللہ کی کتاب کی پڑھائی ہے، اللہ کی ہدایتوں کی پڑھائی ہے، اللہ کے قانون کی پڑھائی، یہ مراد ہے۔ اب چونکہ وہاں وضاحت نہیں آئی کہ اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کا حکم پڑھو، تو جو دوسرے معنی مطالب لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، مراد ہیں۔
کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا پڑھو تو ایک تعداد ہماری ایسی کھڑی ہو گئی جو پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے بڑی محنتیں کرتی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پڑھائی کی محنتیں کرتی ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، وکیل نہیں اور اصلی تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، وہ پڑھائی کرو چونکہ اللہ نے کہا پڑھو تو وہ پڑھائی بھی ہے مراد ہے، اس لیے وہ پڑھائی کرو، لیکن آگے کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پڑھائی کی ایک ہوا، ایک لہر چل پڑی ہے، تعلیم کی ایک ہوا، ایک لہر چل پڑی ہے۔ تعلیم بیداری کے نتیجے میں اور اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے نتیجے میں، آگے کی آیتیں چھوڑ کر کے اس آیت کو جو ایکسپلین کیا، وضاحت کی، اس کے نتیجے میں ہماری قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر تعلیم کی ہوا چل پڑی۔ آگے چیز تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو۔ پتہ چلا کہ ساری پڑھائی تم کو کرنی ہے، ہر تعلیم تم کو حاصل کرنی ہے، لیکن کسی بھی تعلیم میں اللہ کا نام، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی ہدایات، اللہ کی معرفت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ یہ سب اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری سے ہے، اللہ کی کاریگری سے پڑھو، اس کی صفات کے استحضاء کے ساتھ پڑھو، یہ حکم دیا گیا۔ ہم نے پڑھائی کر کے اتنا پڑھا دیا کہ ہر کمپٹیشن میں ہمارے بچے آگے آ رہے ہیں۔ ہمارے بچے عبدالکلام بھی تھے، ہماری قوم کے بچے عبدالکلام بھی تھے، سر سید بھی تھے، ذاکر حسین بھی تھے، ہر میدان میں ہمارے بچے آگے جا رہے ہیں پڑھائی میں۔ لیکن جو آگے کا حکم ہم نے چھوڑ دیا اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آگے جا رہے ہیں اور جڑوں سے کٹ رہے ہیں۔ پتنگ آسمان کی فضاؤں میں اڑتا ہے، ایک توازن کے ساتھ اڑتا ہے، لیکن اگر ڈوری کٹ جائے تو پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بچوں کا کھلونا بن جاتا ہے، بچوں کے ہاتھ میں جا کر کے پھٹ جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پڑھائی کی جو ہوا چلی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی جڑوں سے کٹ کر کے، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت سے کٹ کر کے تعلیم ہو رہی ہے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے دلوں میں قوم کے لیے ذرہ برابر ہمدردی نہیں ہوتی ہے، دین کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ دین کے خلاف صف بنا کر کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ موٹی مثال میں دیتا ہوں، کل کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ آئے، کل ایک پروگرام ہے جماعت والوں کا جوڑ وغیرہ، کہنے لگے بھوپال شہر کی بات بتائی۔ بھوپال ہندوستان میں سب سے زیادہ محفوظ، سرکشت اور مسلمانوں کے لیے اطمینان بخش شہر رہا ہے ہر دور میں۔ انگریزوں سے پہلے بھی، انگریزوں کے دور میں کوئی بڑی جنگ وہاں مسلط نہیں ہوئی، انگریزوں کے بعد بھی کوئی بڑی جنگ وہاں مسلط نہیں ہوئی، وہاں کے لوگوں نے ہجرت نہیں کی دوسرے مقامات پر۔ ان کے مکانات آپ اتنا بڑا شہر جا کر کے دیکھو کہ جتنے گاؤں میں پٹیلوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، آج بھی ان کے گھر بڑے بڑے موجود ہیں۔ دوسرے شہر دلی اجڑ گیا، سرنگا پٹن اجڑ گیا، بنگال اجڑ گیا، وہاں مکانات ایسے نہیں ملیں گے، مسلمان تباہ برباد ہو گئے، اور مانو اجڑ گیا، 5 لاکھ مسلمان نامعلوم دنیا کے کس خطے میں پہنچ گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن بھوپال ایسا شہر پرسکون اور دینی ماحول میں، وہاں کی رپورٹ ہے یہ 2500 مسلم لڑکیوں نے کورٹ میں درخواست دے رکھی ہے دوسرے ایمان سے محروم نوجوانوں کے ساتھ شادی کے لیے۔ وہ تعلیم یافتہ ہماری بیٹیاں ہیں، علم حاصل کیا انہوں نے، لیکن اللہ کی معرفت ان کو نہیں حاصل ہوئی، اللہ کی کبریائی ان کو نہیں معلوم ہوئی، دین کی تعلیم سے ان کے کان آشنا نہیں ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن گودوں میں پلی بڑھی تھیں، جن کے بیچ میں انہوں نے اپنی نشوونما پائی تھی، ان سب کو چھوڑ کر کے، اپنی گلیوں کو چھوڑ کر کے، رشتہ ناتوں کو چھوڑ کر کے، سب سے بڑی بات دین کو چھوڑ کر کے، دین کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کی گودوں میں وہ بیٹیاں جا رہی ہیں۔ 2500 درخواستیں دی گئی۔ جو ہم یہ کہتے ہیں پڑھو، ہر پڑھائی مراد ہے، ہر پڑھائی یقیناً مراد ہے، لیکن ہر پڑھائی کے ساتھ اللہ کی عظمت، اللہ کے دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، تو وہ پڑھائی ہدایت کا ذریعہ ہوگی اور دین کے لیے مفید ہوگی، اللہ کی رضا کا باعث ہوگی۔ اس پڑھائی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر پڑھائی کرو، لیکن دین کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، یہ علم جو دین سے دور کر دے، رشتہ ناتا سے دور کر دے، ماں باپ سے دور کر دے، قوم سے دور کر دے، اور محروم الایمان، مشرکوں،
کہ یہاں پہنچا دے، وہ علم مراد نہیں۔ دوسری کا فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو علم ہم کو نفع نہ پہنچائے۔ تیسری کا فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، عقل مندی کا ایک جملہ، ایک ورڈ، ایک ایک لفظ کی قیمت ہے اسلام کے اندر۔ حکمت، وژڈم کی بات، ایک وژڈم کی بات مسلمانوں کی متاع گمشدہ ہے، سامان غائب ہو گیا، بیگ غائب ہو جس میں زیورات رکھے ہوئے تھے، آدمی تلاشتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہاں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک بات جس میں عقل و دانش کی چیز ہو وہ مسلمان کا متاع گمشدہ ہے، جہاں بھی مل جائے تو مسلمان اس کا زیادہ حقدار دوسری قوموں کے مقابلے میں لپٹ کر کے اس چیز کو اس کو لینا چاہیے، علم کی باتوں کو لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرمایا المعرفۃ رأس مالی، معرفت اور علم ہمارے سرمایہ کا سر ہے، ہماری پونجی کا سر ہے۔ جہاز اڑتے ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں، مال کھلتے ہیں، کاروبار چلتے ہیں، ان تمام چیزوں میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے۔ انسان سرمایہ لگاتا ہے اور ایئرپورٹ کا مالک، ایئر وے کا مالک بن جاتا ہے، بس اسٹینڈ کا مالک بن جاتا ہے، بسوں کا کاروبار کا مالک، لیکن وہ سب تماشے، سارے کھیل، سارا پھیلاؤ اس انویسٹمنٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا انویسٹمنٹ ہے۔ اب کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی، پڑھائی کی وہی نازل ہوئی۔ پڑھائی تمام چیزوں میں مقدم ہے، نہ گھر بنانا ضروری ہے، نہ موبائل رکھنا ضروری ہے، نہ دوسری طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تعلیم کی طرف، تعلیم کے لیے قربان ہونے کی ضرورت ہے، اپنے کو فنا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تعلیم جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے ساتھ وہ تعلیم یہاں مراد ہے۔ اللہ کے نبی پر سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی، تعلیم کی نازل ہوئی، اور وہ تعلیم جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہو۔ اس لیے ربیع الاول کے اس مہینے میں معاہد کریں کہ جو پہلے وہی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو زندہ کریں گے، اپنے بچوں میں زندہ کریں گے، اپنوں میں زندہ کریں گے، چھوٹوں میں زندہ کریں گے، بڑوں میں زندہ کریں گے۔ اللہ کی معرفت کے ساتھ تعلیم کو عام کریں گے، تعلیم کے لیے پیسے خرچ کریں گے، لائٹنگ میں، ڈیکوریشن میں، سجاوٹ میں نہیں خرچہ کریں گے، تعلیم میں خرچہ کریں گے، اسکولوں میں جائیں گے، محلوں میں پہنچیں گے، کون سے بچے فیس نہیں دے سکے، کن بچوں کے پاس کتابیں دستیاب نہیں ہیں اور کہاں کا کوچنگ سینٹر کے قیام کی ضرورت ہے، ٹیچر نہیں ملنے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، بچے ٹیوشن نہیں کر رہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نبی کی بہترین عقیدت اور آپ پر قربان ہونے والی مثال، قربان ہونے والا عمل ہوگا جو اللہ کے نبی پر پہلے وہی نازل ہوئی۔ ہم عہد کریں کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی کی بعثت، اللہ کے نبی کی پیدائش کی بنیاد پر ہم قربان ہوں گے، اپنی دولت کو قربان کریں گے۔ سب سے پہلی سیڑھی تعلیم ہے، تعلیم کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کریں گے، اپنی کوششوں کو صرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔